الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ سارے احباب ایک مرتبہ دروشی پڑھ لو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اج دی اے بڑی خوبصورت کانفرنس عظمت قرآن ختم نبوت دے بابرکت عنوان نال معنون ہے۔ برادر محترم و مکرم، اس علاقے دی جان پہچان حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم عالیہ دی دعوت پرخلوص اس حاضری دا ذریعہ بنی ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ اساں سب دی اس حاضری نو اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے۔ ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے نے، دین دی نسبت، قرآن دی نسبت انہاں نو حاصل ہے۔ یہ دینی مدارس یہ کوئی پاکستان یا ہندوستان دی ایجاد نہیں۔ مدرسہ درسگاہ تعلیم دی جگہ، سکھن سکھان دی جگہ، یہ ہندوستان اور پاکستان دی ایجاد نہیں، بلکہ انج کہہ لو کہ ہر نبی دا اپنا مدرسہ سی۔ جتھے بھی بہ کے نبی دی ذات نے تعلیم دیتی ہے، درس دیتا ہے، وہ مدرسہ ہے۔ آخر دے اندر میرے اور تواڈے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مکہ المکرمہ دی بستی دے اندر اتھے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مدرسہ بنایا جنوں دار ارقم کیا جاندہ ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر دین دا مدرسہ بنا چھڑیا۔
حضور اتھے تشریف فرما ہوندے، جنہیں مسلمان ہونا ہوندا اتھے پہنچ جاندے، صحابہ چھپ چھپ جاندے، سرکار کولو علم حاصل کر دے، دین حاصل کر دے، قرآن حاصل کر دے۔ وہ ایک دین دا مرکز سی جتھے نبی کریم علیہ السلام سکھان دے، صحابہ سکھ دے، حضور پڑھان دے، صحابہ پڑھ دے، نبی کریم علیہ السلام انہاں دی اصلاح کر دے، انہاں دے اندر تے باہر نو پاک کر دے۔ تے ایک مدرسہ اور بھی سی، وہ مدرسہ سی محافظ ختم نبوت حضرت ابو بکر صدیق دا رضی اللہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اے دو صحابہ دا اس امت بہت بڑا احسان ہے۔ ایک حضرت عمر بن خطاب اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر دا احسان ہے وے کہ رمضان دے اندر تراویاں دی صورت دے اندر ایک امام پچھے صحابہ نو کھڑا کر دیتا، قرآن دی حفاظت دا بہترین ذریعہ بن گیا۔ یہ تراویاں نہ ہوندیاں، حافظہ نے قرآن نہ سنانا ہوندا تے قرآن بہت کم لوکاں نو یاد رہ جانا سی۔ ہزاراں لکھاں دی تعداد دی اندر تراویاں دی اندر حفاظ اپنا قرآن مکمل سناندے۔ یہ احسان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا احسان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہاں نبی کریم علیہ السلام دی ختم نبوت دی حفاظت کی تھی۔ گھر دے اندر ایک چھوٹی جی جگہ بنا رکھی ہے اور اس جگہ دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ دے۔ جدوں مکے وچ قرآن پڑھن تے پابندی سی، تواڈے تے ماشاءاللہ کوئی پابندی نہیں، تواڈے تے منوں انج لگدا پنڈ چ مسیتیں آن چ بھی پابندی ہے۔ ایڈا وڈا پنڈ نے دو تے بندے ہوئی نے جڑے انگلاں تے گن سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی اللہ دی توفیق ہوندی ہے، اللہ جنوں اپنے گھر چ لائے بٹھا دے وے۔ مسجداں دے اندر نفرتاں نہیں محبتاں لے کے آیا کرو۔ مسجد دے اندر کوئی رانا نہیں، کوئی سید نہیں، کوئی چودھری نہیں، کوئی وڈیرا نہیں۔ اے جڑی انا ہے نا اپنی، میں رانا صاحب، میں میاں صاحب، میں گجر صاحب، یہ انا اتھے چھڑ کے آیا کرو جتھے جتیاں لا کے آندے ہو۔ تے مسیتے کون آؤ؟ مسیتے آؤ تے رب دا فقیر بن کے، رب دا مانگت بن کے۔ جی اپنی انا لے کے آؤ نا تے محمود و ایاز پھر کدی بھی صف چ نہیں کھڑے ہو سکتے۔
محمود و ایاز صف چ ادو ہی کھڑے ہون گے جدو اندر والی چیز مک جائے گی. جی بادشاہ محمود کہندا ہے میں اپنے غلام ایاز نال کھلواں، میں کھلواں، تو کدی بھی ایک صف چو کھلو نہیں سن سکتے. مسجد دے اندر آؤ، رب دے گھر دے اندر آؤ. میرے سونے نبی نے مسجد نال تعلق قائم کیا. ساڑھے سارے معاملات دا تعلق ہی مسجد دے نال ہی ہوندا. جڑا گھروں لڑ کے آندا مولوی نال لڑن لگ پیندا، جنوں گھرے کوئی نہیں پوچھدا مولوی دے دوالے ہویا ہوندا. مسجد دے اندر یہ چیز نہ رکھو، اللہ دی عبادت کرو، اللہ نو سجدہ کرو، انہوں راضی رکھو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اپنے مدرسے دے اندر جدو قرآن پڑھ دے تے پھر قرآن وہ پڑھ دے تے قرآن سن دے ہو جڑے قرآن دے منکر سن، کافر، مشرکین، انہاں دیاں عورتاں، انہاں دے بچے، انہاں دے غلام. تے پھر صدیق جدو پڑھ دے سن تے نال پڑھ دے بھی سن تے نال اکھاں وچوں آنسو بھی جاری ہوندے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قرآن پڑھنا اپنے مدرسے دے اندر لوکاں دے دلاں نو نرم کر چھڑدا. جدو وہ قرآن سن دے تے وہ بھی تڑپ دے سن. کہ اے اگر قرآن پڑھدا رہے اپنے مدرسے دے اندر تے انج نہ ہوئے کہ ساڑھے بچے بھی تے ساڑھیاں عورتاں بھی کتے قرآن والیاں نہ بن جائیں. پابندیاں لان دی کوشش کیتی، مگر قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمت عظمت. آپ اس لمحات دے اندر مشکل ترین ویلے دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے رہے. اے حوصلہ ابو بکر صدیق دائے. تائیوں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او لوگو جدو تسی میرا انکار کر رہے سو ادو میرا ابو بکر میرا اقرار کر رہا سی. جدو تسی من دے نہیں سو میرا ابو بکر ادو منو من دا سی. میرے ابو بکر دے میرے ہوتے بڑے احسانات نے. او لوگو منو کسی دے مال نے امنا فائدہ نہیں دیتا جنہ ابو بکر دے مال نے فائدہ دیتا ہے. ابو بکر صدیق دیاں اکھیاں دی اندر آنسو آگے. عرض کیتی کملی والے میں کیا میرا مال کیے سونیا میرا مال بھی تواڈے تو قربان میری جان بھی تواڈے تو قربان میرا مال بھی تواڈے تو قربان میری جان بھی تواڈے تو قربان. عشق دیاں اگاں او نہیں او لائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. عشق دیاں اگاں نہیں او لائیاں جاندیاں جے لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں. چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے چہرہ ہووے یار دا نگاہ سامنے ایویں تینی گردنا کٹائیاں جاندیاں ایویں تینی گردنا کٹائیاں جاندیاں. گھر بار لٹا کے صدیق دسیا گھر بار
لٹا کے صدیق دسیا ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیں او لائیاں جاندیاں یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نو جمع بھی حضرت ابو بکر صدیق کروا رہے نے تے جدو پاک پیغمبر دے ختم نبوت دی گل آئیے ابو بکر صدیق اپنی فوج بھیج رہے نے اعلان کر دے پینے کہ حضور دے تخت کوئی اور بیٹھ نہیں سکدا رب نے ساریاں عظمتاں شاناں بلندیاں رفتاں اپنے سونے محبوب تے مکمل کر چھڑیاں نے علم بھی مکمل ہے عمل بھی مکمل ہے صبر بھی مکمل ہے تحمل بھی مکمل ہے تفکر بھی مکمل ہے تدبر بھی مکمل ہے قرات بھی مکمل ہے امامت بھی مکمل ہے حسن بھی مکمل ہے جلال بھی مکمل ہے جمال بھی مکمل ہے صبر تحمل تفکر تدبر بھی مکمل ہے صداقت شرافت دیانت امانت بھی مکمل ہے نبوت بھی رب نے اپنے سونے تے مکمل کر چھڑیے رسالت بھی سونے تے مکمل نہ ہون آپ تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آنا ساریاں شانہ سونے محمد تے مکمل جدوں کریے او ذکر محمد دا محفل نو سرور پڑھ لو تسی جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا ہے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا ہے میں دور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی میں دور دی عظمت مندا پر وکری شان مدینے دی جدو ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا ہے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹ ہو کے جڑ جاندا او جے حکم کرے تے پتھرانو بولن دا شعور آ جاندا ہے جدو کریے ذکر محمد دا تے محفل نو سرور آ جاندا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دیاں حفاظتہ جمع بھی قرآن نو ابو بکر صدیق نے کیتا ہے تے نبوت دی ختم نبوت دی حفاظت میں حضرت ابو بکر صدیق نے کیتی ہے کہ میرے یارو حضور تے نبوت ختم حضور تے نبیاں دی تعداد مکمل ہو گئی ہے آپ تو بعد پامیں کوئی کڈا سونا ہوئے علم والا ہوئے تقوی والا ہوئے ولی تے بن سکدا ہے پر نبی نہیں بن سکدا نبوت انتخاب خدا ہوندی ہے علم نال نبی نہیں ہوندا عمل نال نبی نہیں ہوندا صبر نال نبی نہیں بندا تحمل نال نبی نہیں بندا حسن نال نبی نہیں بندا جمال نال نبی نہیں بندا مال نال نبی نہیں بندا تقوی نال نبی نہیں بندا نبی ہوئی ہوندے نے جنہاں نو رب نبی بنامدا ہے او ٹری لین حضرت آدم علیہ السلام تو او دا آخری
فرد امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ویکھو نا رب نے عقیدہ سمجھا دیتا ہے اے رجب دا مہینہ ہے شب معراج اس مہینے دے اندر ہوئی جبریل آئے نے کملی والے کول حضور آرام فرمانے جبریل فرما رہے نے سونیا آپ دے تلے مبارک نو جبریل علیہ السلام نے اپنے پر لگائے نے حضور نے اکھیاں کھولیا پوچھیا جبریل کی گلے جبریل کہندے نے سونیا اٹھو اٹھ کے چلنے کی کر لو تیاری در پہ تمہارے کھڑی ہے سواری اٹھو اٹھ کے چلنے کی کر لو تیاری در پہ تمہارے کھڑی ہے سواری آج سوئے عرش جانا ہے آقا بلاتا ہے تمہیں معبود باری جبریل میں کی کرنا ہے فرمایا اقصا میں جا کر جماعت کراؤ نبیوں کو جا کر زیارت کراؤ اقصا میں جا کر جماعت کراؤ نبیوں کو جا کر زیارت کراؤ جنت ہے رب نے ساری سواری اٹھو اٹھ کے چلنے کر لو تیاری جدوں پہنچے مسجد اقصا دے اندر نبی موجود نے کملی والے فرماندے نے صفاں درست ہو گئیاں نبی کھڑے ہو گئے جبریل علیہ السلام نے میرے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا کہن لگے قدم یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے ودو مسلے تے کھڑے ہو جاؤ جتھے تسی ہو گئے امام تسی ہو گئے نبی مقتدی ہونگے حضور مسلے تے کھڑے ہوئے رب نے دسیا جننے بھی سچے میرے نبی تے رسول سن میں نے شب معراج نو اپنے مصطفیٰ دے پیچھے کھڑے کر دیتے نے اور کوئی ہے ہی نہیں سی جڑا آ سکدا سی جڑے آگے وہ سچے سن اور کوئی ہے ہی نہیں سی جڑا اقتدا کر سکدا جڑا مقتدی بندا دروازے بند ہو گئے ہن کوئی اندر وڑ نہیں سکدا نبیاں نے نماز پڑھیے حضور نے سلام پھیرے آئے جبریل فرمان لگے یا رسول اللہ ویکھو تے صحیح اللہ دے جتنے بھی نبی تے رسول نے اج تواڈے پیچھے نماز پڑھیے تے رب نے دسیا ہے میرا نبی صرف نبی نہیں اے امام الانبیاء بھی ہے یہ صرف مکے دے امام نہیں یہ صرف مدینے دے امام نہیں بلکہ امام الانبیاء نبیاں دے بھی امام نے اقصاب دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے اور نبیاں نو بھی ایک کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ قرآن میں محافظ ختم نبوت میں ایمان والے ہو آج بھی بڑا رولا ہوندہ ہے مدرسیاں دے خلاف کہ مدرسے گرا دو مدرسیاں تے پابندی لا دو اس دور دے اندر بھی مدرسے تے پابندی لگی ہوئی ہے بلکہ مشورے ہون دینے اے جڑا مدرسہ ہے اے بند کیوں نہیں ہوندہ مدرسے والے ختم کیوں نہیں ہوندے ایک تلوار لے کے ٹر پیا کہن لگا مکے والے ہو تواڈے کولوں مدرسہ ختم نہیں ہونا اج میں مدرسہ ختم کر دواں گا تلوار لے کے جدوں ٹرے نے اور مدرسے دے اندر قدم رکھیا ہے اے تے 12 ہی رولے ہوندے نے مدرسے تے مدرسے ہوندے او سجنا مدرسے دے اندر آتے صحیح نہ ایتھے قرآن دی آواز آئے گی ایتھے سونے نبی کریم دے فرمان دی آواز آئے گی مدرسہ صبر
سکھاوندا ہے، مدرسہ علم سکھاوندا ہے، مدرسہ عمل سکھاوندا ہے، مدرسہ سیرت سکھاوندا ہے، مدرسہ کردار سکھاوندا ہے، مدرسہ صورت انسان دی بناوندا ہے، مدرسہ باہر نو صاف کردا ہے، مدرسہ اندر نو صاف کردا ہے، مدرسہ رب دی توحید سکھاوندا ہے تے سونے محمد دی محبت سکھاوندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلوار لے کے ٹریا مدرسہ ختم کرنے واسطے، تے جدوں مدرسے دے اندر داخل ہوئے تے اگے مدرسے والے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کھڑے نے، پہلے ملے کوئی نہیں، بیٹھے کوئی نہیں، سنی کوئی نہیں، باروں نعرے مارنے اور ہمدے نے ذرا بے کے تے ویک کول ہو کے بے ویک اندر گئے نے۔ کملی والے فرمان دینے عمر کدھر آئے ہو؟ عرض کیتی سونیا آیا تے کسی کم ہو رسا، پر رات دی اندر قرآن سن بیٹھیا تے ہون منو بھی اپنے مدرسے دے اندر داخل کر لو، منو بھی قرآن والا بنا، آیا مٹان والا تلوار ہاتھ دے اندر جدو مدرسے دے اندر آ گیا ہے، مدرسے والے نل تعلق بنے ہے، دل دی دنیا ایسی بدلی ہے، تائیوں ویکھ دا پیا ہے، کچھ ادھر نماز پڑھن دی تیاری، کوئی ادھر نماز پڑھن دی تیاری ہے، تے عمر کہم دے لے میرے اسلام لانے سے یوں چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جی کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ یہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدرسے دے طالب علم، اسی مدرسے دے طالب علم ایک اور وینے جنہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جامدہ ہے، اسی مدرسے دے طالب علم ایک اور نے جنہوں فاتح خیبر بھی کیا جامدہ ہے، حضرت علی مرتضی۔ ایمان والے ہو اسا اہل سنت دا نظری آئے وے، صحابہ بھی پاک نے، نبی دے اہل بیت بھی پاک، صحابہ بھی پاک، حضور دے اہل بیت بھی پاک، صحابہ بھی ساڑے، اہل بیت پیغمبر بھی ساڑے۔ انج سمجھو جس طرح اسی حضرت ابو بکر نال محبت کر دیا، حضرت علی نال بھی محبت کر دیا، سیدہ عائشہ نال محبت کر دیا، سیدہ فاطمہ نال بھی محبت کر دیا، حضرت عمر نال محبت کر دیا، حضرت حسن نال بھی محبت، حضرت عثمان نال محبت کر دیا، حضرت حسین نال بھی محبت نہیں اسی تے حضرت حسین دے بیٹے امام زین العابدین نال محبت، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نال محبت، امام باقر دے بیٹے امام جعفر نال محبت، امام جعفر دے بیٹے امام علی رضا نال محبت، امام رضا دے بیٹے محمد تقی نال محبت، محمد تقی دے بیٹے محمد نقی نال محبت، محمد نقی دے بیٹے حسن عسکری نال محبت، اسی عمر نال بھی محبت کر دیا، اسی علی نال بھی محبت کر دیا۔ ساڈا ایمان ہے کہ عمر علی نال محبت کر دے سن، علی عمر نال محبت، علی بھی ساڈے عمر بھی ساڈے، علی بھی ساڑے عمر بھی ساڑے۔ اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں
جائے اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے عمر اور حیدر دونوں برادر عمر اور حیدر دونوں برادر الگ جو بتائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے ਹਾਲੀ ਤੇ ਜਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਠੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਠੰਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਬੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਬੋਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਰਜੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਹਿ ਦੋ ਆਮੀਨ زور نال ذرا کہہ دو عمر کی خلافت پہ راضی علی ہے عمر کی عدالت کا قاضی علی ہے وہ جھوٹی روایتوں کا لے کر سہارا جو نفرت بڑھائے جہنم میں جائے اگر کوئی سن کر عمر کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن والے بنے مدرسے دی اندر آگے نبی کریم علیہ السلام رات دا وقت ہے آپ پہرا دے رہے نے گلی دی اندر پھر دے پینے ٹر دے ابو بکر صدیق دے دروازے تے آگے ابو بکر قرآن پڑھنڈے نے ایمان والے ہو ساڑھے گھران تو برکتاں کیوں ختم ہو گئیاں رحمتاں کیوں ختم ہو گئیاں کیونکہ قرآن بند ہو گیا ہے موبائل دی آواز تے آئے گی ٹی وی دی آواز تے آئے گی ڈرامے دی آواز تے آئے گی مگر قرآن دی آواز نہیں آمدے اے صحابہ سن جنہ دیاں راتاں قرآن دی آواز دے اندر جنہ دیاں راتاں سجدے تے عبادت دے اندر گزر جام دیاں راتی جاگے اور شیخ صداوے تے راتی جاگن کتے اور رکھا سکھا اور ٹکڑا کھا کے جا رکھاں وچ ستے او تو نا شکرہ او پلنگاں ہوتے او شاکر روڑیاں ہوتے او در مالک دا او مول نہ چھڑن پمیں مارے سو جتے اٹھ بلیا او یار منا لے نہیں تے بازی لے گے کتے صحابہ دیاں راتاں قرآن دی تلاوت دے اندر صحابہ دیاں راتاں سجدیاں دے اندر یبیتون لربہم سجداً وقیاما قرآن پڑھ دیاں سجدے دے اندر رب دے دربار چے کھڑیاں گزر جام دیاں حضرت ابو بکر صدیق دے دروازے تے نبی کریم علیہ السلام پہنچے نے آواز آن دئیے قرآن پڑھن دے عمر دے دروازے تے پہنچے نے آواز آن دئیے قرآن پڑھن دے قرآن صحابہ دے گھران دے اندر زندہ سے رحمتاں بھی انہاں گھران تے برکتاں بھی انہاں گھران تے
رب دیاں نظراں بھی انہاں گھراں تے سونے نبی کریم دیاں محبتاں بھی انہاں گھراں تے اسی قرآن تو دور ہو گئے رحمتاں برکتاں تو گھر کھالے نفرتاں گھراں دے اندر بے برکتیاں گھراں دے اندر بد سلوکیاں گھراں دے اندر لڑائیاں گھراں دے اندر پرا نال نہیں بولے گا میاں بیوی دی لڑائی ختم نہیں ہوندے قرآن آباد لمدے لا ریب فی ھدی للمتقین میں او کتاب دی اندر شک کوئی نہیں نہ میری شفا دی اندر شک نہ میری ہدایت دی اندر شک نہ میری نصیحت دی اندر شک نہ میرے نازل ہون دی اندر شک نہ لیان والے تے شک نہ جدے تے نازل ہویا اس ذات دی اندر شک نہ جنہ دے سامنے میریاں تلاوتاں کیتیاں گئیاں انہاں صحابہ تے بھی شک کوئی نہیں لا ریب فی ھدی للمتقین میں ہدایت دی ہدایت میں شفائی شفا میں برکت دی برکت میں رحمت دی رحمت تو شفاواں دوسری جگہ تے لب دے کدی ادھر شفا کدی ادھر شفا قرآن کہندیا منو پڑھتے صحیح بسم اللہ دی با پڑھ 10 نیکیاں تیرے کھاتے جے بسم اللہ دی سین پڑھ 10 نیکیاں تیرے کھاتے جے بسم اللہ دی میم پڑھ 10 نیکیاں تیرے کھاتے دے اندر بسم اللہ مکمل کر نیکیاں ہی نیکیاں ایک صفحہ پڑھ نیکیاں ہی نیکیاں سپارہ پڑھ نیکیاں ہی نیکیاں اتنی عظیم کتاب دی اندر شفائے دی اندر ہدایت دی اندر رحمت جے خدا دیاں رحمتاں چاہندے ہو جے سونے محمد دیاں محبتاں چاہندے ہو تے قرآن نال جڑ جاؤ قرآن دا رشتہ ہے سارے رشتے بے وفا ہو جاندے نے مگر قرآن بے وفا نہیں دے ہوندا قرآن بے وفائی نہیں کرتا ایسی شفا والی کتاب اسا شفا لبنی ہوئے تے بیوی سویرے سویرے اٹھے گی بھلیا کوئی پیسے آئے نہیں کی کرنے نے دیو تو صحیح کنے 1500 روپیہ انہیں 1500 لینا ہے تے توید کران ٹر بینا تے کرانا او دیتے ہوئے جی دے کلو 1500 لینا ہے کہ میری ماندہ کوئی نہیں تے دوجے دن اممہ نے کہنا پتر کوئی پیسے ہے نہیں ہاں جی اممہ جی کنے ایک 2000 روپیے انہیں بھی 2000 دا توید کرانا او دیتی جنہیں 2000 دیتے ہیں انہیں ایک توید بیگم والوں ایک ماں والوں تو انہیں پاگل نہیں ہونا تے کی ہونا بیچارے نے تو پھر ڈانگو ڈانگی ہونا پھر لڑائی ہونی ہے تے قرآن کی کہندہ ہے کہ انہا چیزاں تو بچ تیا میرے والا آ جا تو شفا جو میرے وچے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ساڑھے شیوخ تشریف لے آئے نے وہ آگے نے تھی اسی جا رہے تھے بس آخری گل کر لگے تسی لیٹ آئے میں آگی کرا منو تو ٹائیبٹ بغار چڑھے آئے حضرت گل مکان لگا قرآن کے اندر شفا میں وہاں ہدایت میں وہاں رحمت میں وہاں میرے وال توجہ رکھو نا ان پھر تسی انہاں نو ویکھو گے یار میں سونا نہیں یار تو پھر ہمیں خام کا تسی مطلب او سونے جدو آن گے تو انہاں سونے نو پھر ویکھو اللہ خوش رکھے تو قرآن شفا اور ہدایت رحمت ہے افسوس ہوئے کہ گھر 5 جی تے موبائل 5 تے قرآن ایک کوئی ابے دے 2 موبائل ہوندے نے ایک بٹن والا بھی رکھے ہوندے ابا جو ہویا 5 جی قرآن ایک کوئی ہو جڑا اماں دے بیاہ چ لیاندا سی تے او بھی ابے نے اماں نو او اماں دے ابے نے او قرآن دے تھلوں جی لنگا کے آکھے لنگ جا ایک واری تیے ہاتھ تو بھی نہیں لانا اسی انجی کر دینا کہ تھلوں لنگا چھڑ دیا ایک باری لنگ جا یہ نہیں کہندے کہ تیے تھلوں بھی لنگ جا تے ساری عمرے دے سائے چی گزار چھڑنیاں جو کہندہ ہی یہ دے مطابق گزارنی ہے افراد 5 گھر موبائل 6 ہوندے نے
قرآن ایک ہی ہوندا ہے تے کیوں نہ انج ہو جے ابے دا قرآن وکھرا ہوئے اما وکھرا پڑھے تیاں وکھریاں پڑھن بیگم وکھری پڑھے تو جدو 5 جی قرآن پڑھن گے تو دسو رب دیاں کنیاں برکتاں نازل ہون گی کنیاں رحمتاں نازل ہون گی میرے محبوب نے قرآن نال ساڈا تعلق جوڑیا اور قرآن جدو پڑھو گے نا یہ تذکرہ تے نصیحت بھی ہے تے قرآن انسان دا تعلق رب نال مضبوط کردا ہے یہی دعوت ہے کہ قرآن دے نال اپنا تعلق رکھو اپنے بچیاں نو مسجد دے اندر بھیجو مدرسے دے اندر داخل کراؤ یہ حافظ قرآن بن گے تواڈے سفارشی بن جان گے تواڈی نجات دا ذریعہ بن جان گے ارادہ ہے نا دیکھو نا تواڈے بچے نے جڑے پڑھے نے حضرت مفتی صاحب دی سرپرستی یہ سارا کام ہو رہا ہے اللہ پاک انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے تانوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو محبت کردے ہو جو آ جاندے ہو یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس دور دے اندر ویکھو نا نوجوان نے انہاں دیاں بڑیاں ڈیوٹیاں نے حالی فیس بک تے ڈیوٹی ہونی انہاں دی واٹس ایپ تے بڑی ڈیوٹی ہونی ہے انہیاں ساریاں ڈیوٹیاں چھڈ کے رب دے گھر چ آ جان یہ کمال تے سلام انہاں نو باجی یہ سلام دے لائق نے کہ جنہاں آکھیا نہیں آج واٹس ایپ نو بھی چھٹی تے فیس بک نو بھی چھٹی اسی اس بک دی گل سننی ہے جڑی رب نے نازل کیتی اسی انگریزاں دی فیس بک ول کیوں جائیے اسی رب دی بک ول جائیے تے جڑی قبر وچ بھی کم آنی ہے تے حشر وچ بھی اپنے بچیاں نو مدرسے چ داخل کرو یہ تواڈے سفارشی بن گے تواڈی نجات دا ذریعہ بنن گے جڑے بچیاں نے ماشاءاللہ ناظرہ پڑھے جڑے ناظرہ پڑھے نے ویکھو اے بھی اپنے ماں باپ واسطے اجر و ثواب دا ذریعہ ہے یہ جو پڑھ دے پے نے اللہ انہاں نو حافظ قرآن بھی بنائے آمین کہہ دو ذرا آمین حافظ قرآن بھی بنائے تے انشاءاللہ ویکھو یہ حافظ قرآن بن گے اگے قرآن پڑھان گے یہ کتھوں پڑھیا سی چیما کلیر مدرسے چ پڑھیا سی نا تے تواڈے پنڈ دا ہی آنا روشن تواڈا پنڈ ہی ہونا ہے اس واسطے مسجد نال بھی محبت رکھو مدرسے نال بھی میں اکثر آکھدا جدو آندے ہو نا جمعہ پڑھن واسطے اگر 100 بندہ مسیتے نماز پڑھن آئے تے ہر بندہ 100 بندہ ہی نیت کرے کہ میں 100 روپیہ مسیتے پانا ہے تے کنے پیسے بن دے ہولی بول دے میں لین نہیں لگا یار تسی پریشان ہو گئے کنے بنے 100 بندہ ہفتے 100 روپیہ مسیتے پا چھڑے تے مفتی صاحب نے کہنا اے سی لاؤ ایک ادھر لاؤ 10,000 جو ایک جمعے نو مسجد نو ملنا ہے تے کنے ہو گئے مہینے جمعے 40,000 ہو گئے نا تے 40,000 جدو ہو مہینے مل جانا مسجد نو تو 2 اے سی نہیں لگ جانے اتنے تسی بھی ٹھنڈے تے تساں بھی سکھ جونا تے تسی ایمان نال اس جیب چ روپیے پا کے آندے ہو جدی زپ وچ دھاگا پھسیا ہوندا ہے وہ کھچدے رہندے ہو انی دیر نو جھولی اگلے پنڈ پہنچ جاندا ہے تہاڈی زپ نہیں کھلدی تسی کہندے ہو شکر ہے مفتی صاحب نو پیسے دین تو بچ گئے دا کیوں لے کے ٹر جا وہ کیوں جو کہ رکھ کے باقی تے مسیتے دے اگر ہر بندہ یہ نیت یار ساڈے بچے 100 روپیہ تے دن چ ود کھا جاندے تے اسی ہفتے بعد 100 روپیہ مسیتے نہیں دیندے بندہ ہر بندہ نیت کرے کہ بھئی میں 100 روپیہ مسیتے دینا جمعے والے دن نیت کر کے آیا کرو اسی زیب چ نہیں اہی ہاتھ چ پھڑ کے لین پہلے ہی رکھ چھڈے کہ مصحف قبول فرماؤ جی یہ مسجد دے پیسے نے ایمانداری نال اس طرح تعاون کرو تو سارے مسئلے حل ہو جاندے نے اے سی بھی لگ جائے گا ایتھے جناب پھر سردیاں دے اندر ہیٹر شیٹر بھی لگن گے بل دی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئے گی یہ ہوئے گا ادھر جدو محبت کرو جدو پیار کرو معلوم ہے کہ مہنگائی دا دور لیکن ازمائش بھی تو یہی ہوندی ہے نا وہ سردیاں میں پہاڑ چکنا کمال نہیں ہوندا سردیاں چ رضائی لانا کمال ہوندا پہاڑ تے بندے چوکی لیندے نے لیکن جدو تہجد ویلے یا فجر دی اذان ویلے جڑا رضائی لاندا ہے نا کمال اس بندے دا پہاڑ چکن والے دا کمال کوئی نہیں تے ذرا ایک کمال کرو نہ رضائی لاؤ تو تے رب دی راہ دے اندر دیا کرو مسجد دے اندر دو مدرسے نو دو اللہ دے دین دے اندر دو حضرت مولانا افتخار اللہ شاکر صاحب حضرت مولانا رفیق صاحب تشریف لائے ختم نبوت انٹرنیشنل ایک پوری دنیا دے اندر محنت ہے اسی سوچی اہی کنا تعاون کر یہ لوگ جگہ جگہ پنڈ پنڈ مقدمے لڑن دے نے
ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਇसी ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਮੰਗਿਆਂ ਜੋ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਛੜਦੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਸੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਵਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲੋ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਲੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ 10 ਦੇਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।